نماز استخارہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میں نماز استخارہ کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، مثلاً اس میں تلاوت کیا کروں اور کون سی دعا کروں، رکعات کی تعداد کتنی ہے اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اور کیا حنبلی اور شافعی اور حنفی مسلک میں نماز کا یہی طریقہ ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اگر کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہے اور وہ اس میں متردد ہو تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز استخارہ مشروع کی ہے اور یہ سنت ہے۔ نماز استخارہ کے متعلق یہاں 8 نکات میں بحث کی جائے گی۔ نمبر 1، نماز استخارہ کی تعریف۔ نمبر 2، نماز استخارہ کا حکم۔ نمبر 3، اس کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے۔ نمبر 4، نماز استخارہ کا سبب کیا ہے۔ نمبر 5، استخارہ کب کیا جائے گا۔ نمبر 6، استخارہ کرنے سے قبل مشورہ کرنا۔ نمبر 7، نماز استخارہ میں کیا پڑھا جائے گا۔ نمبر 8، استخارہ کی دعا کب کی جائے گی۔ نماز استخارہ کی تعریف۔ استخارہ کی لغوی تعریف کسی چیز میں سے بہتر کو طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے استخیر اللہ یخیر لک، اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرو، وہ تمہارے لیے بہتر اختیار کر دے گا۔ استخارہ کی اصطلاحی تعریف، خیر طلب کرنا، یعنی نماز یا نماز استخارہ میں وارد شدہ دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بہتر اور اولیٰ اور افضل ہے اس کی طرف پھرنے اور وہ کام کرنا، طلب کرنا۔ نماز استخارہ کا حکم۔ نماز استخارہ کے سنت ہونے میں علماء کرام کا اجماع ہے اور اس کی مشروعیت کی دلیل بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سارے معاملات میں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح دیا کرتے تھے جس طرح ہمیں قرآن مجید کی سورت کی تعلیم دیتے، اور فرماتے جب تم میں سے کوئی ایک شخص کام کرنا چاہے تو وہ فرض کے علاوہ 2 رکعت ادا کر کے یہ دعا پڑھے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في عاجل أمري وآجله أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ۔ اے اللہ، میں تیرے علم کی مدد سے خیر طلب کرتا ہوں اور تجھ سے ہی تیری قدرت کے ذریعے قدرت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قادر نہیں، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو تمام غیبوں کا علم رکھنے والا ہے۔ الہی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں میرے لیے میرے دین اور میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں کر اور اسے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے اور میرے دین اور میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مہیا کر دے جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1166۔ یہ حدیث کئی ایک جگہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ نماز استخارہ کی مشروعیت کی حکمت۔ استخارہ کی مشروعیت میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کیا جائے اور طاقت و قدرت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کی جائے تاکہ وہ دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی جمع کر دے، اور اس کے لیے اس مالک الملک سبحانہ و تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے نماز اور دعا سے بڑھ کر کوئی اور چیز بہتر اور کامیاب نہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی ثناء اور اس کی طرف قولی اور حالی طور پر محتاجگی ہے، اور پھر استخارہ کرنے کے بعد اس کے ذہن میں جو آئے وہ اس کام کو سر انجام دے۔ استخارہ کا سبب۔ جن میں استخارہ کیا جاتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ مذاہب اربعہ اس پر متفق ہیں کہ استخارہ ان امور میں ہوگا جن میں بندے کو درست چیز کا علم نہ ہو، لیکن جو چیز خیر اور شر میں معروف ہے اور ان کے اچھے اور برے ہونے کا علم ہے، مثلا عبادات اور نیکی کے کام اور برائی اور منکرات والے کام،
تو ان کاموں کے لیے استخارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر وہ خصوصاً وقت کے متعلق مثلاً دشمن یا فتنہ کے احتمال کی صورت میں اس سال حج پر جائے یا نہ، اور حج میں کس کی رفاقت اختیار کرے، تو اس کے لیے استخارہ ہو سکتا ہے۔ تو اس بنا پر کسی واجب یا حرام یا مکروہ کام میں استخارہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ استخارہ تو مندوب اور جائز اور مباح کاموں میں کیا جائے گا، اور پھر مندوب کام کے اصل کے لیے استخارہ نہیں، کیونکہ وہ کام تو اصل میں مندوب ہے، بلکہ استخارہ اس وقت ہوگا جب تعارض ہو، یعنی جب اس کے پاس دو کاموں میں تعارض پیدا ہو جائے کہ وہ کون سے کام سے ابتدا کرے یا دونوں کاموں میں سے پہلے کون سا کام کرے۔ لیکن مباح کام کے اصل میں بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ استخارہ کب کیا جائے؟ استخارہ اس وقت کیا جائے جب استخارہ کرنے والا شخص خالی الذہن ہو اور کسی معین کام کو سر انجام دینے کا عزم نہ رکھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب اسے کوئی کام درپیش ہو۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ استخارہ اس وقت ہوگا جب ابھی اس کے دل میں کوئی کام آیا ہو، تو پھر نماز اور دعائے استخارہ کی برکت سے اس کے لیے اس کام کی بہتری ظاہر ہوگی، بخلاف اس کے کہ جب اس کے نزدیک کوئی کام کرنا ممکن ہو اور وہ اسے سر انجام دینے پر پختہ عزم اور ارادہ کر چکا ہو، تو پھر وہ اپنے میلان اور محبت کی طرف ہی جائے گا۔ تو اس سے خدشہ ہے کہ اس کے میلان اور عزم مصمم کے غلبے کی بنا پر اس سے بہتری کی رہنمائی مخفی رہے گی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ حدیث میں موجود لفظ ہم یعنی درپیش سے مراد عزم ہو، کیونکہ ذہن ثابت اور ایک پر نہیں ٹھہرتا، تو وہ ایسا ہی نہیں رہے گا الا یہ کہ جب اسے سر انجام دینے کا عزم رکھنے والا شخص بغیر کسی میلان کے سر انجام دے، وگرنہ اگر وہ ہر حالت اور ذہن میں استخارہ کرے گا تو پھر وہ ایسے کاموں میں بھی استخارہ کرتا پھرے گا جس کا کوئی فائدہ نہیں، تو اس طرح وہ وقت کے ضیاع کا باعث ہوگا۔ استخارہ کرنے سے قبل مشورہ کرنا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، استخارہ کرنے سے قبل کسی ناصح اور مشفق، تجربہ کار، دینی اور معلوماتی طور پر با اعتماد شخص سے اس کام میں مشورہ کرنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں ان سے مشورہ کرو، اور مشورہ کرنے کے بعد جب اسے یہ ظاہر ہو کہ اس کام میں مصلحت ہے تو پھر وہ اس کام میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے۔ ابن الحجر الہیتمی رحمہ اللہ کہتے ہیں حتیٰ کہ تعارض کے وقت بھی، یعنی پہلے مشورہ کرے، کیونکہ مشورہ دینے والے کے قول پر اطمینان نفس سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ نفس پر نصیب غالب ہوتے اور ذہن بکھرا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا نفس مطمئن اور سچا ارادہ رکھتا ہو اور خالی الذہن ہو تو پھر استخارہ کو مقدم کرے۔ نماز استخارہ میں کیا پڑھا جائے؟ نماز استخارہ میں قرات کے متعلق 3 قسم کی آراء ہیں۔ احناف، مالکی اور شافعی حضرات کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے اس پر تعلیق ذکر کرتے ہوئے کہا ہے، ان دونوں صورتوں کو پڑھنا اس لیے مناسب ہے کہ یہ نماز ایسی ہے جس سے رغبت میں اخلاص اور صدق اور اللہ تعالیٰ کے سپرد اور اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اور انہوں نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ ان صورتوں کے بعد قرآن مجید کی وہ آیات بھی پڑھ لی جائیں جن میں خیر و بھلائی اور بہتری کا ذکر ہے۔ بعض سلف حضرات نے مستحسن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نماز استخارہ کی پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ان آیات کی تلاوت کی جائے، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، ان کے لیے کوئی اختیار نہیں، اللہ پاک اور بلند و بالا ہے اس چیز سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب جانتا ہے جسے ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں، پہلے اور آخر میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور دوسری رکعت میں یہ آیات پڑھے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر میں فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اپنے معاملہ میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا،
اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ واضح گمراہی میں جا پڑا۔ لیکن حنابلہ اور بعض دوسرے فقہاء نے نماز استخارہ میں معین قرات کرنے کا نہیں کہا۔ دعائے استخارہ پڑھنے کی جگہ احناف، مالکی، شافعی اور حنابلہ حضرات کا کہنا ہے استخارہ کی دعا 2 رکعت کے بعد پڑھی جائے گی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ حدیث کی نص کے موافق بھی یہی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 241۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے دعائے استخارہ کے متعلق مسئلہ، کیا دعا نماز میں مانگی جائے گی یا کہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد؟ جواب، نماز استخارہ اور دوسری نماز میں سلام سے قبل دعا کرنا جائز ہے اور سلام کے بعد بھی، اور سلام پھیرنے سے قبل دعا کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر دعائیں سلام پھیرنے سے قبل ہوا کرتی تھیں، اور سلام سے قبل نمازی نماز سے فارغ نہیں ہوتا تو یہ بہتر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 11981۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔